میں آپ کو بتائیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی فیکٹریوں کی گاڑیوں کے دھوؤں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ بڑھتی اسموگ نے حکومتی اقدامات کی کلا کھول دی ہے۔ صوبائی دارالحکومت ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا، جبکہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 408 کی حد کو چھو گیا ہے اور مال روڈ 460، کینٹ 435، گرین ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 420 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ سامیہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوؤں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور بڑھتی اسموگ نے حکومتی اقدامات کی کلا کھول دی ہے۔ صوبائی دارالحکومت ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 408 کی حد کو چھو گیا ہے اور مال روڈ کا 460، کینٹ 435، گرین ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 420 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو خبر یہ ہے، کرے کوئی بھرے کوئی فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، چھٹیاں، سمارٹ لاک ڈاؤن، سب کاروائیاں پنجاب حکومت کی جانب سے جو کی گئی تھی وہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ رائے گاہ جا رہی ہیں، کیونکہ اسموک جو ہے وہ تاحال بھی بے قابو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آج صوبائی دارالحکومت لاہور ایک بار پھر سے فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو صبح کے وقت یہی دیکھا جا رہا تھا کہ فضائی آلودگی 200 سے تجاوز کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی سڑکوں پر جو ہے وہ رش دیکھنے میں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تاحال شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی اوسط شرح 400 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ یہ صرف جو ہے شہر کے، اگر میں مختلف علاقوں کی بات کروں تو وہاں پر بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی بے قابو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 460 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کینٹ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 335 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے برکی روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 375 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھا جا رہا ہے کہ اسموک کی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے دن بدن تشویشناک کی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ چند روز قبل بارش کے باعث یہ دیکھا گیا کہ شہر میں 2-3 روز جو تھی وہ آلودگی کنٹرول میں دکھائی دی اور یہی دیکھا جا رہا تھا کہ 200 سے بھی جو کم ہے وہ فضائی آلودگی کی شرح ریکارڈ کی جا رہی تھی، لیکن اب یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں جو ہے وہ اوسط شرح 400-500 سے تجاوز کرنا جو ہے وہ معمول بن کر رہ گئی ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے جب تک آلودگی پھیلانے والے عناصر کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، یہی دیکھا جائے گا کہ شہر لاہور میں زہریلی گیسوں کا سایہ اسی طریقے سے ہی برقرار رہے گا۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے تاحال یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر میں بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ البتہ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں آلودگی کم کرنے کے لیے مصنوعی بارش کا جو پروگرام بنایا گیا تھا وہ بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ منصوبہ بھی تکنیکی مشکلات کے باعث ملتوی کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ لاہور میں مصنوعی بارش کا جو پروگرام ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے باعث ناک، کان، گلا، پھیپھڑوں کی بیماری جیسی بیماریاں جو ہیں وہ تیزی سے پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ماسک اور گلاسز کا جو استعمال ہے وہ لازمی کریں، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے میں مکمل طور پر ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور ابھی بھی اگر ہم شہر کی سڑکوں پر باہر نکلیں تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ شہریوں نے جو ہے وہ ماسک کا استعمال کرنے سے جو ہے وہ بالکل لا علم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے باعث یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں آلودگی کے ڈیرے کم ہونے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ دوسرا ماہ چل رہا ہے اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آلودگی کے اوپر پنجاب حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں، چھٹیاں بھی دی گئی ہیں تعلیمی اداروں میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھا گیا کہ آلودگی جو ہے ٹھیک ہے سامیہ، وہ کنٹرول اپڈیٹ میں کر ہوتی رہی ہوئی تھی۔ نہیں۔ بہت شکریہ سامیہ۔